میں ہوں سبحان خان میو دیو خرد کلاں لاہور پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ آج 25/7/2025 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے جس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے اور ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت اور غریب مظلوم عوام کے ساتھ ہوتی ہوئی ناانصافی کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اس کو توجہ سے سنیں اور سن کر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اہل انسانیت میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت، امت مسلمہ اور اہل انسانیت سبھی خبردار ہو جائیں اللہ کی پکڑ سے۔ یہ دنیا ہے جو امتحان کا مرکز ہے، جو بھارت ہے، اس میں ہمارے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرکز بنایا جو تبلیغی جماعت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، صحابہ کے طریقے اور صحابہ کی محنت کے بارے میں اس نے یہ ادارہ بنایا جو مرکز ہے بھارت میں، جس میں ہر مسلمان جس نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، اور جو غیر مسلم بھی جو مسلمان ہو کر کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، اس میں نماز کی حد تک سیکھنے سکھانے کا یہ مدرسہ جو تبلیغی جماعت کا یہ جاری کر دیا۔ اللہ اس کی آخرت بہتر کرے اور اس کی نسلوں کی بھی آخرت بہتر کرے، جس نے یہ قدم اٹھایا، جس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، صرف انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ جو کوئی اس میں 40 دن لگائے، سال لگائے، اپنے عقیدے کو بگاڑتا ہے، وہ اللہ پاک سے جنگ کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کا حق کھاتا ہے اور ایسی تربیت دیتا ہے، وہ اللہ پاک سے جنگ کرتا ہے، موت کے بعد وہ جہنم واصل ہوگا۔ جو چاہو کوئی علماء دین ہے اور چاہو کوئی بھی ہے، اور جس نے چاہو زندگی دے دی، چاہو مطلب 40 دن دے دیے، جس نے حق کھایا اور دکھاوا اس کا کیا۔ جو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تربیت کسی کو بھی، اس نے کہا کہ جو قرآن پاک میں ہے اور جو یہ سیکھنے سکھانے کا طریقہ، نماز کی حد تک جو 24 گھنٹے کی زندگی اچھی بنانے کی بابت اس نے یہ مرکز شروع کیا۔ تو جو اپنے عقیدے کو بگاڑے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ آج ہمارے ملک کے ہمسائے ملک پاکستان کے، ایران اور افغانستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہے اور اس کے حکمران قرآن پاک کے تابع ہیں، فوج کے جنرل بھی تابع ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج یہ اسلام کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کو فالو کرنے کی وجہ سے ایران نے فتح حاصل کی ہے دنیا میں، واحد مسلمان ملک نے، جس پر اپنا ہر حربہ امریکہ نے استعمال کر لیا اور اسرائیل نے استعمال کر لیا، جس کی سپورٹ یہ برطانیہ، امریکہ اور یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فلسطینیوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے،
تو اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی، اور انہوں نے اپنی کسر نہیں چھوڑی اس کا نقصان کرنے میں، لیکن اللہ پاک نے جو فیصلہ کرنا تھا اسی نے کرنا تھا، کہ جس کا دل سے ایمان مضبوط ہے وہ اللہ کے فضل سے یہ مسلمان اجماعش کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہ اجماعش ہے، ان کی شہادت ان کا حق ہے، اور شہادت مسلمان کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سبھی دشمن ہیں اسلام کے۔ جو اسلام کو فالو کرے گا، چاہے غیر مسلم فالو کرے گا، تو اللہ کے فضل سے غیر مسلم آخرت میں سرخ روح ہوگا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو اپنا رہا، ہماری قرآن پاک کو سچی بتائے گا، کیونکہ اس میں ہے ہی حق اور سچ، جس کے تحت یہ نظام چلنے چاہیے۔ تو ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ ہے مذہبی، اور مذہب ہمارا ہے اسلام۔ تو اسلام ہے جو وہ تو کہتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کا نظام نافذ کرو، اور میرا یہ قرآن پاک کو تابع ہو جاؤ سارے ہی۔ تو ہمارے جو شروع سے ہی ایوب خان نے یہ غداری کی، جو ہمارے لیاقت علی خان کو شہید کروایا اور سکندر مرزا سے جبری حکومت چھینی، اسی دن سے ملک تباہ اور برباد ہو رہا ہے، اور ملک کے ٹکڑے بھی اسی نے کروائے۔ تو یہ جو اس کی ان کی مخالفت صرف شیخ مجیب الرحمن نے کی تھی۔ تو بی بی فاطمہ کو بھی اس نے غدار قرار دیا، اور شیخ مجیب الرحمن کو بھی غدار قرار دیا، جبکہ جو اس کی مخالفت کرے فوج کے جنرلوں کی اور یہ غیر قانونی حکومتیں کرنے کی، اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب نے جتنے بھی جنرل دنیا سے گئے، اور یہ پرویز مشرف کی موت کا حال بھی دیکھا، اور یہ جو جنرل ضیاء ہے اس کی موت کا حال بھی دیکھا، ان سے کیا کہیں گے کہ بھئی یہ شہید ہوئے ہیں، یہ جہنم واصل ہوئے ہیں، یہ اسلام کے بڑے دشمن گزرے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد اسلامی کانفرنس اکٹھی کر لی، اور اسلامی کانفرنس اکٹھی کر کے پاکستان اسلام ممالک کا چیئرمین منتخب ہو گیا، اور پاکستان میں اسلام بینک بننا طے پایا گیا، تو یہ تمام قدم اس لیے اٹھائے گئے تھے کہ بھئی امریکہ، برطانیہ، فرانس سے جان چھڑانے کے لیے، اور ہم اپنا ادب بلاک بنا لیں، اور ہم کسی کے ماتحت نہ رہیں، اور ہم دنیا میں ثابت کر دیں کہ دین حق ہے اور سچ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے یہ تمام قدم اٹھائے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی تھی۔ جو ایٹمی پلانٹ جس کے مالک بنے پڑے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی لائی ہوئی ایک نشانی ہے، جس کو ترجیح ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر نے دی۔ اللہ دونوں کی آخرت بہتر کرے۔ تو جس کو جنرل ضیاء نے غیر قانونی سزا دی اس عدلیہ کے ہاتھوں، اور یہ عدلیہ کس چیز کی ہے جب میرٹ پہ فیصلہ نہ کر سکی؟ تو بھائی آج ہمارے ملک پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے، اور ہمارے فوج کے جنرل چلوا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ جنرل باجوہ تھا اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا، اور یہ سب ناکام کر دیے، اور بلکہ ان کو جیلوں میں پٹکوا دیا۔ تو عمران خان بھی بعد میں جب وہ اس کی بات نہیں مانی جنرل باجوہ کی، وہ بھی جیل میں پٹک دیا، ان کو نکال لیا، نواز شریف، شہباز شریف، پورے خاندان کو، جو بھی جیلوں میں تھے، اور جو مکر لگا کر بیرون ملک چلے گئے ایسے بیماری کا بہانہ بنا کر۔ تو جب دوبارہ ان کو بیرون ملکوں سے بلا لیا، اور کوئی ٹرائل نہیں، کوئی بات نہیں، اور وہ بری بھی ہو گئے سب کو، کہ نظام ان کے ہاتھ میں، اللہ سے تو انہیں جنگ کی مسلط کی ہوئی ہے۔ اب ہمارا جو ملک پاکستان کا سپہ سالار سید عاصم منیر، یہ قرآن حافظ ہے۔ جب قرآن حافظ ایک ہی سپہ سالار آیا، باقی نہیں آئے کوئی بھی، یہی تو قرآن حافظ ہے، تو پاکستان میں تو قرآن پاک کا نظام نافذ ہونا چاہیے نا،
اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ تو ہمارا ملک پاکستان برباد کیا ناانصافی نے، اور ہر انسان کی رگ رگ میں ناانصافی گھسی ہوئی ہے۔ اب یہ چاروں صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہمارے جو یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے، اس نے جیلوں کے آگے سے لوگوں کو اٹھوایا جو رہا ہوتے ہیں، اور ان پر سینکڑوں مقدمے بنوائے۔ آج یہ CCD بنی ہوئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ چاروں صوبوں میں بنا دی گئی ہے، لیکن ہم پنجاب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب CCD ادارہ اگر جو یہ اس میں اتنی لاگت لگی ہے اور سب کچھ لگا ہے تو اس سے انصاف کا کام لینا چاہیے۔ تو یہ تھانے، یہ CIA، یہ تمام ادارے ختم کر دینے چاہیے، عدالتیں بھی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ انہی کے ماتحت ہونا چاہیے سب کو، اور ان کو قرآن پاک کے ماتحت کر دینا چاہیے، کیونکہ عدالتوں میں تو انصاف ہی نہیں ہے، اور نہ عدالت کو کام کر سکتی ہیں اداروں کے طاقت کے بغیر، کیونکہ یہ تو ان کی مرضی بھی ہے، انہیں تو جن کا حق دینا ہے ان کو جائز المیات پہ یہ خارج کر دیتے ہیں جس کا جینون حق ہے۔ اور جو پولیس کی تفتیش پہ اتفاق کرتے ہیں، پولیس افسر ہیں جو ان سے سب سے بڑے کرپٹ تھانے، اور تمام مطلب ہے جو کوئی بھی جرائم ہے تو تمام کیا پولیس کے تھانوں کے ذریعے ہوا، اور پولیس کے تھانے دار اس میں ملوث ہیں، جو چند ہیں ایماندار ان کو تو آگے لایا ہی نہیں جاتا۔ تو بھائی یہ قرآن پاک کا نظام نافذ کر کے اور ان کے تابع کرنے سب کو، اور جو ان تھانے داروں نے جو یہ تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بنوائے، اور مدعی کو پتہ ہی نہیں، دالی وہ تتیمہ بیان اپنے پاس سے بنایا، اور سینکڑوں مقدمے لوگوں کی ان کی انکوائری کروائیں CCD کے تھرو، CCD ادارے کے تھرو، اور ان کے جیسے یہ CCD والے جہنم واصل کیے جا رہے ہیں نا یہ جرائم پیشہ لوگ، ایسے ہی ان کو بھی جہنم واصل کیا جائے، جیسے آج بیرونی ملکوں سے لائے جا رہے ہیں اور ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے۔ جینون جو ملزم جو قانونی نہیں ہے اور ہے ہی لا قانونیت یہ قرآن پاک کے تابع کر کے، اور ان کو جہنم واصل کریں، چاہے پولیس افسر ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وزیر خارجہ ہے، کوئی بھی یہ ملک کا سربراہ وہ ان کے ماتحت کر دے۔ ان میں سے جو کرپٹ ہیں جنہوں نے رشوت لی ہے لوگوں سے، یہ نیا بڑھتے کے ساتھ، ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا کہیں سے پکڑ لیا، آصف عرف ٹلی، اس کو تشدد کیا نلکانہ میں، جس کا انچارج تصور حسین انسپیکٹر ہے، تو اس نے جھوٹے نام لیے، اور وہ بیچارے مقدمے تو انہیں بنے ہوئے تھے لیکن ہیں جھوٹے جعلی، تو ان کے اس کو تشدد کیا تو یہاں سے آدمیوں کو پکڑ کے لے گئے، ان سے بے تحاشا رشوت لی، 5 لاکھ روپے سے کم بٹا کسی کا نہیں، 1 لاکھ اور 1 لاکھ اپنا 35,000 روپے عبدالحق سے لیے کہ اس کے بیٹے کے خلاف بھی مقدمے تھے جھوٹے، تو اس کو پکڑ کے لے گئے، تو اور کئیوں کو لے گئے، سب سے رشوت لے کر چھوڑا تصور حسین انسپیکٹر نے، اور وہ جو آصف عرف ٹلی ہے اس کو پولیس مقابلہ بنا کر پار کر دیا، اور اس کے ساتھ 2 آدمی اور پولیس مقابلے بنا کر مار دیے۔ تو ان کو کوئی بھی ہے ایسے کرپٹ لوگوں کو اس CCD میں موجود ہیں، اور اب جو حربہ استعمال کے کئی جگہ سے پکڑ کے لے گئے ہیں CIA والے کہ CCD کو دیں گے، وہ بیچارے لاکھوں روپے دے کے آئے ہیں، CIA ماڈل ٹاؤن جو لے جا کے اس کو دیں گے، وہ بیچارے نے پیسے دیے، ایک کرامت نام کا آدمی ہے، 2.5 لاکھ روپے۔ تو یہ ملک کا جرائم جب ختم ہوگا جب CCD کو قرآن پاک کے تابع کر دیں اور آپ بھی قرآن پاک کے تابع ہو جائیں، اور پھر انکوائری، پہلے انکوائری ہو، CCD کے افسر ہی کریں، حکمرانوں کو بھی کریں، فوج کے جنرلوں کو بھی کریں، عدلیہ کی بھی کریں، اور تمام تھانے والوں کی کریں کہ انہیں جھوٹے مقدمے کیسے بنائیں، اور کیسے انہیں جعلی شناخت پلیٹیں کی، اور کیسے انہوں نے جعلی تتیمے بیان بنائے، اور ان کو ایسے ہی موت گھاٹ اتارا جائے جیسے آج ان جرائم پیشہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے۔ میں نے خود نے میرے سنگ جرم کیا، میں نے ڈگری حاصل کی ہے، آج وہ DSP ہے جس خلاف ڈگری 25 لاکھ روپے کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے سول کورٹ سے، لیکن کوئی عمل نہیں ہو رہا۔
اور وہ DSP اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو بھائی یہ کرپٹ جون سے ہیں وہ افسر بنے پڑے ہیں، تو ان کی چھانٹی کرنی بہت ضروری ہے۔ تو آج اللہ پاک نے ہمارے ملک پاکستان میں CCD کا نظام بنا دیا، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان آصف زرداری اور ہمارے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ یہ اپنے چاروں صوبوں میں اس کو بنائیں اور اس میں ان کے تابع کریں اور خود بھی ان کے تابع ہو جائیں، اور قرآن پاک کے انہیں تابع کر دیں، اور آپ بھی ان کے تابع ہو جائیں، قرآن پاک کے تابع ہو جائیں، اور ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں، اور پاکستان میں کرپشن کے خاتمہ کر دیں، اور کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو فراڈی ہے یا کوئی بھی ہے، ہماری تو اپنی اراضی 428 کنال اراضی پاجیاں میں، اس کو فراڈ کے ذریعے ہتھیا لیا، اور عدالت کہتی ہے جی یہ جائز المیعاد ہے، یہ نہیں مل سکتی آپ کو۔ عدالتوں میں تو انصاف ہی نہیں ہے۔ تو ایسے فراڈیوں کو، جو یہ لینڈ مافیا بنی پڑی ہے، اس کا ایسا خاتمہ کیا جائے کہ اس کے جیسے آج CCD کر رہی ہے، تو CCD کو تمام اختیارات دیے جائیں اور قرآن پاک کے تابع کیا جائے، اور یہ تمام جو جتنے وکیل ہیں، اب یہ جو ممبر کوئی بھی بنتا ہے، یہ ایک سال جو صدر رہ جاتا ہے اس کا کئی پلاجے بن جاتے ہیں، یہ سب مطلب ہے یہ ماتحت ہونے چاہیے یہ CCD کے، اور CCD کو قرآن پاک کے ماتحت ہونا چاہیے، اور ان کا صفایا ہونا چاہیے سب کا، چاہے کوئی بھی ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنانا بہت ضروری ہے۔ تو میری دردمندانہ درخواست ہے اپنے یہ آصف منیر صاحب سے کہ آپ سپہ سالار ہو ہمارے، اور قرآن حافظ ہو، ایک قرآن حافظ آئے آپ اس ملک میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، اور اس CCD کو مضبوط کر دیں، اور ان میں قرآن پاک کے تابع کر دیں، اور اس تمام عدلیہ سے لے کر اور تمام اداروں کو جو بھی اس میں کام کرتے ہیں، ان کے سب کا جو لوٹی ہوئی جائیداد ہے، چاہے کوئی فوج کا جنرل ہے کوئی بھی ہے، اس کو لوٹوا دیں، اور ان کے لوٹنے والوں کو وہ حشر کریں جو آج CCD کر رہی ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی، اور یہ جو انکاری ہوتا ہے قرآن پاک کے تابع ہونے سے، اس کا بھی یہی انجام ہونا چاہیے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنانے کے موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے بچ جائیں، جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، اور یہ تمام جتنے ادارے ہیں ان کو ختم کر دیں، سوائے ایک CCD کو، ان کے اوپر مسلط کر دیں، تو دیکھ ملک کا نظام کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ اور جو CCD میں کرپشن کرتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی مطلب جہنم واصل کرنے کا کیا جائے۔ تو یہ تمام جو غریب مظلوم عوام کے خلاف جھوٹے مقدمے، ان کی انکوائری کروائی جائے، اور لوگ اپنی صفائیاں پیش کریں، اور جس میں کوئی گناہ گار ثابت ہو، پولیس افسر ہو کوئی، ان کو موت گھاٹ اتارا جائے ایسے ہی، تو ملک میں صفائی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں گند جڑی بوٹیاں تمام ختم ہو جائیں گی۔ آج جڑی بوٹیوں سے ملک بھرا ہوا ہے۔ تو ہمارا ملک پاکستان مذہبی اور مذہب ہمارا اسلام ہے، تو اس اسلام کا گڑھا بنائیں، اور اپنے ہمسایوں کو پہچان لیں، ایران کو اور افغانستان کو، کہ ان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک چائنا، وہ اپنے مذہب کو چلا رہا ہے لیکن ملک کو ترقی یافتہ بنا رہا ہے۔ آج ہم مقروض ہیں، اور ہم لوگوں کی فلیور کو استعمال کر، اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ ملک کاروباری نہیں ہے۔ آج بجلی سے تنگ ہے، گیس سے تنگ ہے، گیس کے بلوں سے تنگ ہے، یہ سب لوٹ رہے ہیں رشوت خور، ان کو سب کو موت گھاٹ اتارا جائے، جیسے CCD کر رہی ہے، یہ صحیح کر رہی ہے، لیکن کرنا جینون چاہیے، اور ان حکمرانوں کو بھی ساتھ ایسے ہی ہونی چاہیے، جتنے بھی جنرل فوج کچھ بھی ہے، سب تمام اداروں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، یہ جہنم واصل ہونے چاہیے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں، رشوت خور، بد کردار لوگ۔ آج عورتوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے کہ وہ جھوٹے بہتان لگاتی ہیں، اور لوگوں کو روڈ پہ کھڑا کر کے جی میرا، اور ساتھ لے کر جی میرا تیل مک گیا، اور وہ ڈاکو ہوتے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ ہمراہ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا صفایا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنا لیں، کیونکہ موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا اور جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ رہے، جنت کے کو اختیار کریں۔ پاکستان میں آصف منیر صاحب قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں۔ السلام علیکم۔